عزاداران محترم، ماتمداران شہزادی کونین، یقیناً سعادت مند ہیں وہ افراد کے جو مادر حسنین کے لیے فرش عزا بچھا کر کے اپنے بگڑے ہوئے مقدروں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا اس دن کے صدقے میں تمام مومنین، تمام مومنات کی حاجات کو برآمدہ فرمائے اور منتقم خون حسینی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں واقعی منتظرین میں سے قرار دے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گفتگو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سنتے چلے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی بشرط حیات سنتے رہیں گے کہ یہ ایام فاطمیہ بھلے کہ بظاہر چند ایک دن ہیں جن کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم کے دن کہا جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی باریکی کے ساتھ نظر کریں تو خود یہ ایام فاطمیہ جو بظاہر مختصر سا دورہ ہے، مختصر سی مدت ہے، ان میں تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ان ایام میں شہزادی کونین کے لیے جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام ہم اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا صرف اور صرف مجلس برگزار کر کے اٹھ کے چلے جانا؟ یہ سعادت بھی کم نہیں ہے، یہ فرش عزا پر آ جانا، فرش عزا پر بیٹھ لینا، فرش عزا میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غم منا کر کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کو ان کا پرسہ دینا، یہ ہر کس و ناکس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کمال یہ نہیں ہے کہ انسان سعادت مند ہو جائے، کمال یہ نہیں ہے کہ انسان سعادت مند ہو جائے، کمال یہ ہے کہ انسان آخری لمحے تک کیا رہے، سعادت مند رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا کرو؟ تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی مسلمان ہونے کے بعد موت آتی ہے تو وہ موت نہیں، وہ شہادت ہے۔ مسلمان ہو کر کے انسان گھر میں بیٹھ کر کے مر جائے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر کے بھی مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس کا پیغام کیا ہے؟ ایام فاطمیہ منانے کے بعد جب تاریخ ہے ایام فاطمیہ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ ایام فاطمیہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے، تو ایام فاطمیہ میں مجلس فاطمہ برگزار کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر کیا کریں، ہم ظالم کے ساتھ خلاف آواز بلند کریں، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یعنی آج یہ ایام فاطمیہ کی آخری مجلس آپ نے برگزار کی، اور انشاءاللہ اگر خدا نے حیات بخشی تو آئندہ سال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غم منائیں گے۔ لیکن اس فرش عزا کے اوپر بیٹھ کر کے فاطمہ زہرا سے یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ یا زہرا، اس سے پہلے اگر ہمارے کردار میں ظلم تھا تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کردار میں ظلم نہ آنے پائے۔ یہی ہے پیغام فاطمہ زہرا۔ فاطمہ نے عملی طور کے اوپر جو بنی نوع بشر کو، تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا، وہ پیغام کیا ہے؟ جہاں حق کا انکار کیا جا رہا تھا اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ وجہ کیا بلند ہے؟ جہاں پر حق کا انکار کیا جا رہا تھا اس کے خلاف کیا کرو؟ آواز بلند۔ جہاں کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو وہاں تم بڑھ کر کے اس کا سہارا بنو، مظلوم کا سہارا بنو، ظالم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاؤ۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ ظالم کے خلاف
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و عزادار سیدہ ہیں آپ عزادار حسین علیہ السلام ہیں, آپ مومن ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, الحمدللہ آپ کے کردار میں ظلم نہیں ہے, آپ ظالم نہیں ہیں, آپ کے کردار میں ظلم نہیں ہے, لیکن جہاں کہیں دیکھیں کہ دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے. فاطمہ فرماتی ہیں کہ تمہاری ذمہ داری میں نے کر کے دکھایا ہے, میں صنف نسواں میں سے ہو کر کے میں نے دربار میں جا کر کے تمہیں بتایا ہے, میں نے دوسرے کے حق کے خلاف لڑ کر کے تمہیں بتایا ہے. جو کیا بتاتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس کے حق کے لیے یہ ساری جنگ ہے نا, جہاد ہے نا, کس کے لیے کی؟ ولایت کے لیے. بظاہر ہم اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ فاطمہ باغ فدق کے لیے دربار میں گئی, جانے کے رہے نہیں. باغ فدق کی کیا اہمیت ہے؟ باغ فدق کچھ نہیں ہے. اس کے بعد بہت سارے مقامات تاریخ میں ایسے آئے کہ اولاد فاطمہ کو آفر کی گئی, باغ فدق واپس تمہیں کر دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ لیکن یہ باغ فدق فاطمہ لینے دربار میں نہیں گئی تھی. کیا بات ہے؟ کیا ولایت کا دفاع کرنے گئی. جو علی کا حق تھا, جس حق کو غصب کیا جا رہا تھا, اس حق کو منوانے گئی. یعنی کسی کا حق چھینا جا رہا تھا, ظالم کو ان کا وہ حق منوانے جا رہی. کیا نمونہ پیش کیا فاطمہ زہرا نے ہمارے لیے؟ خالی فرش عزا پہ آٹھ کر کے, گریا کر کے, فضائل سن کر کے, مصائب سن کر کے آنسو بہا لو جنت کی ضمانت نہیں. عزیزان گرامی, اگر ویسا کر لیا خود مظلوم بن گئے, تمہارے کردار میں ظلم نہیں ہوگا, خود مظلوم بن گئے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر خود مظلوم ہو گئے تو تمہارے یہ آنسو بھی دوسروں کے دردوں کے لیے شفا ہوگا. فاطمہ زہرا نے خود علی کے آنسو سے کیسے شفا لی ہے؟ ہم نے سنا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گریہ فرما رہے تھے. جب گریہ فرماتے تھے تو فاطمہ علی کے آنسو پوچھ کر کے اپنی پسلیوں کے اوپر لگاتی تھی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم کے آنسو میں وہ طاقت ہے. مظلوم بنو تاکہ تمہارے آنسو میں وہ طاقت پیدا ہو اور تمہارے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پائے. اس بات پر محمد والا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ فاطمہ کی زندگی کے جس گوشے کو بیان کرے, ان کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے کیا ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے آئیڈیل ہیں, ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے نمونہ عمل ہے, ان کے لیے حجت ہے. ان کا ہر کارنامہ, ان کا ہر قول, ان کی ہر رفتار, ان کی ہر گفتار ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت بھی ہے اور نمونہ عمل بھی ہے. فضیلت ہے جس کے بارے میں خود خداوند قدوس حدیث قدسی میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے, یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق. میرے حبیب, اے احمد, اے محمد, لولاک لما خلقت الافلاق, اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق, زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا. اب میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کس لیے کیا؟ تمہارے لیے پیدا کیا. ولولا علی ما خلقتک, اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. ولولا فاطمہ ما خلقتکما, اگر مجھے فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. اسی فاطمہ کے لیے قرآن مجید میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر, بے تحقیق ہم نے, میرے حبیب, ہم نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے. تم کیا کرو؟ فصلی لربک, شکرانے میں نماز ادا کرو. فصلی لربک وانحر, اور کیا کرو؟ قربانی نہیں کرو. قربانی کے لیے کلمہ خاص قرآن نے استعمال کیا تھا. قربانی کس کس چیز کی ہوتی ہے؟ قربانی میں سب سے بڑا جانور جو قربان, سب سے بڑی قربانی کس چیز کی ہے؟ اونٹ کی. اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے. فصلی لربک وانحر, کیا کرو؟ نحر کرو. یعنی اب ہم نے تمہیں اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے, اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ
کہ اب یہ چھوٹی موٹی قربانی نہیں، بڑی قربانی دینی پڑے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے تحقیق تمہارا دشمن ابتر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو مختصر سا چھوٹا سا سورہ ہے. ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو مختصر سا چھوٹا سا سورہ ہے. لیکن اگر اس کے معنی اور مفاہیم میں غور کریں تو اصلاً قرآن مجید کے بڑے سے بڑا سورہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے. جس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے، یہ سورہ کوثر جس وقت نازل ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کیا کرو، معلقات سب کے ساتھ جا کر کے اس سورے کو بھی وہاں لٹکا دو. کیا بولنے معلقات سب کے ساتھ خانہ کعبہ میں اس سورے کو بھی جا کر کے وہاں پہ لٹکا دو. اب قرآن پہلے سے قرآن کے اوپر حملہ ہو رہا تھا جیسے اس زمانے میں ہو رہا تھا، آج کے زمانے میں بھی حملہ ہو رہا ہے کہ یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہو سکتی. اس زمانے میں بھی حملہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو چھوٹا سا سورہ لا کر کے بتاؤ نا. اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، چھوٹا سا ایک سورہ. یا حرف بے جو یہ بتا رہا ہے کہ بسورۃ، سورے کا کچھ جز تو لا کر کے سورۃ میں مثل وادعوا شہداءکم، اگر تمہارے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے تو کیا کرو، قوم کو بھی بلا لو، اور کو بھی بلا لو، آبا و اجداد کو بھی اکٹھے کر لو. اب انہوں نے سوچا کہ شاید سران مکہ نے سوچا کہ ہم یہ مختصر سا چھوٹا سا سورہ آیا ہے، ہم اس کا جواب لے آئیں گے. لہذا انہوں نے کیا کیا، معلقات سب کے پاس سے وہ سورہ لیا اور اس زمانے کا معروف اور مشہور شاعر کہ جو تمام اہل عرب کی شاعری کی تصحیح کرتا تھا اس کے پاس لے جایا گیا. جب اس کے پاس لے جائے گئے تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، میں بات عرض کر چکا ہوں پہلے. یہ اس کے بارے میں شاہ اس کا نام تھا، کہا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بات نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت میں کمی واقع ہوتی تھی، لہذا وہ بات ہی نہیں کرتا تھا. لہذا اس کے سامنے جب یہ سورہ، چھوٹا سا سورہ 3 آیتوں کے اوپر مشتمل سورہ رکھا گیا تو اس نے سورے کو ایک مرتبہ پڑھا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کبھی ایک عبارت کو 2 بار نہیں پڑھتا تھا. مجھے کیا پڑھنا ہے، لیکن ایک بار پڑھا دیکھا کوئی غلطی نہیں ہے، دوسری بار پڑھا کوئی غلطی نہیں ہے، تیسری بار پڑھا بے ساختہ بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. حضرات گرامی ایک سوال پڑھیں محمد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے تحقیق ہم نے تمہیں عطا کیا. عطا کون سی چیز کی جاتی ہے، عطا کون سی چیز کی جاتی ہے؟ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا. جزا کسے ملتی ہے، عطا کسے ملتی ہے؟ عطا کسے ہوتی ہے؟ جزا مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک اگر کسی کے پاس کام کرتا ہے تو دیہڑی 500 روپیہ ہے، شام کو اگر اسے 500 روپیہ ملے تو وہ کیا ملتی ہے اسے؟ احسان کیا دینے والے نے، اس کی جزا ہے نا، اس نے جو کام انجام دیا اس کی اجرت، اس کی جزا اسے ملی ہے. توجہ کیا بات ہے. لیکن اگر دن میں 500 کا کام کرے، شام میں وہ 1500 روپے نکال کر کے دے دے، یہ کیا ہے؟ یہ عطا ہے. توجہ کیا بات ہے. لہذا قرآن نے کہا کہ ہم انہیں یعنی اپنے حبیب کو جزا نہیں دے رہے بلکہ عطا کر رہے ہیں. ہم عطا کر رہے ہیں. اور کیسی عطا؟